دوپہر تک ان کے دوسرے دوست اور ان کی فیملیز بھی آ گئیں۔ تقریباً 4 بجے تک قرآن خوانی ہوتی رہی۔ 5 بجے کے قریب سائیں جی کے خاص بندے کا فون آیا کہ سائیں جی تقریباً 7 بجے کے قریب آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ ظفر کو یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ سائیں جی کے آنے تک خاص دوستوں کے علاوہ باقی سب لوگ جا چکے ہوں گے۔ ظفر کے گھر ایک بڑا سانحہ ہوا تھا۔ وہ خود ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا، مگر ان کی چھٹی ہی سے اشارہ کر رہی تھی کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اس لیے وہ اس خطرے سے دمبرد آزما ہونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ سورہ یاسمین الماری میں رکھنے کے بعد رخسانہ بجھی سی توقیر کے پاس آ بیٹھی۔ حوریہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس گمسم سی بیٹھی ہے۔ یہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، نہ ہاتھ دھویا، نہ منہ دھویا، نہ بال سنوارے ہیں۔ عجیب سی حالت بنائی ہوئی ہے۔ کوئی جوس وغیرہ دے دو یا پھل دے دو، توقیر نے کہا۔ جوس بھی لے گئی تھی اور پھل بھی کمرے میں رکھ دیے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں لے رہی۔ آپ جائیں، شاید وہ آپ کی بات مان لے۔ توقیر اندر کمرے میں حوریہ کے پاس گیا۔ وہ واقعی عجیب سی حالت میں دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ توقیر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے حوریہ، اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ حوریہ نے غصیلی نظروں سے توقیر کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ مجھ سے جھوٹی ہمدردیاں نہ کیا کریں۔ بیٹی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے اندر تو ہماری جان پھنسی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو سائیں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ مجھے اذیتیں دے گا۔ وہ تمہیں بھلا کیوں اذیتیں دے گا؟ میں اور تمہاری امی تمہارے پاس ہوں گے، وہ بس تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رخسانہ اورنج جوس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیں، اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے جوس پلائیں۔ توقیر نے جوس کا گلاس لیا اور حوریہ کی طرف بڑھایا۔ حوریہ نے آرام سے جوس پی لیا۔ توقیر نے اس کے سر پر پیار دیا۔ گڈ گرل۔ رخسانہ کو بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ توقیر اور رخسانہ سب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گئے۔ لان میں فواد کے والدین، وقار احمد اور ایمن اور خیام کے والدین، زبیر اور ماہین سب موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی خوف کا سناٹا مہوی گشت تھا۔ کسی کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، جس کے ذہنوں میں بے شمار سوالات تھے مگر ان کے جوابات کسی کے پاس نہ تھے۔ سب کے من کو ایک کھٹکا سا لگا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم نے ظفر کو بتایا کہ باہر کوئی بزرگ آئے ہیں۔ ظفر نے ملازم سے انہیں اندر بلانے کو کہا۔ سائیں رحمان اپنے 2 مریدوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ظفر نے انہیں باہر لان میں ہی بٹھایا۔ اس نے گھنے درختوں والی سائڈ کی طرف ایک چارپائی بچھا دی۔ انہوں نے ان کی خاطر تواضع کرنی چاہی تو انہوں نے ہر چیز سے منع کر دیا، صرف سادہ پانی مانگا، اور بہت جلد ہی وہ اصل بات کی طرف آ گئے۔ مجھے حوریہ سے ملنا ہے۔ توقیر اور رخسانہ سائیں کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ سائیں جی، آپ نے حوریہ کا حساب نکالا تھا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ سائیں نے تشویش بھری نظروں سے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے حوریہ کی تاریخ پیدائش اور دوسری معلومات درست دی تھی؟ جی سائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، توقیر نے کہا۔ بزرگ نے تعسفانہ انداز میں نگاہیں جھکا لیں۔ میرے حساب کے مطابق تو حوریہ کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ رخسانہ تڑپ کر رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بزرگ کی اس بات سے سب چونک گئے۔ ساحل بزرگ کے قریب آیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، جو حوریہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے وہ کون ہے؟ میں اسی کا تو پتہ لگانے آیا ہوں۔ توقیر اشتعال انگیزی میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا تھا کہ ان کے چکروں میں نہ پڑیں۔ میری حوریہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بٹھایا۔ سائیں جی کو حوریہ سے بات تو کرنے دو، اس طرح کہو گے تو سائیں جی اپنا کام کیسے کریں گے؟ توقیر چیخ چیخ کر بولنے لگا، یہ میری حوریہ کو اذیتیں دیں گے، مجھے حوریہ کو انہیں نہیں دکھانا۔ سائیں جی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اکڑا لیا۔ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو جو زندہ ہی نہیں ہے؟ ظفر نے توقیر کو سمجھایا اور زبیر اور ماہین نے رخسانہ کو سمجھایا اور انہیں بمشکل آمادہ کیا کہ سائیں جی کو حوریہ سے بات کرنے دیں۔ سائیں جی درخت کے قریب بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور ظفر سے گویا ہوئے، حوریہ کو ادھر لے آؤ، کھلی ہوا میں۔ درختوں کے قریب اس سے پوچھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رخسانہ اندر سے حوریہ کو لے آئی۔ سائیں جی کی چارپائی کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر حوریہ بیٹھ گئی۔ سائیں جی نے سب کی طرف نظر دوڑائی۔ رخسانہ، توقیر، ساحل اور ظفر ان کے قریب ہی بیٹھے تھے، باقی لوگ کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ بابا جی نے کسی کو بھی جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے حوریہ سے بہت پیار سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے بیٹی؟ حوریہ نے انتہائی معصومیت سے کہا، یہ سب کہتے ہیں کہ میرا نام حوریہ ہے، اس لیے آپ بھی سمجھ لیں کہ میں حوریہ ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیسا خاکہ ہے آپ کے گھر کا، آپ کے والدین کا؟ میرے والدین اور میرے گھر کا جس طرح کا خاکہ مدھم سا میرے ذہن میں ہے، وہ نہ تو ان لوگوں جیسا ہے اور نہ اس گھر جیسا۔
حوریہ نے اداس لہجے میں کہا۔ سائیں جی نے اپنے تھیلے سے سفید رنگ کی پانی کی بوتل نکالی اور توقیر سے کرسی منگوا لی۔ توقیر کرسی لے آیا۔ سائیں جی نے وہ کرسی حوریہ کی کرسی کے قریب رکھی اور پانی کی بوتل لے کر حوریہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ کہہ کر سائیں جی نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ وہ بوتل کو اپنے منہ کے قریب لے جا کے اس طرح آیتیں پڑھ رہے تھے کہ آواز سے بوتل کے پانی میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ حوریہ سکتے کسی کیفیت میں آیتیں سن رہی تھی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سائیں نے لمحے بھر کے لیے پڑھنا چھوڑا اور توقیر سے کہنے لگا، دو خواتین حوریہ کے قریب کھڑی ہو جائیں۔ رخسانہ اور ایمن حوریہ کی کرسی کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ سائیں جی نے پھر دوبارہ اسی انداز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ رخسانہ کی نظر حوریہ کے بازوؤں پر پڑی۔ بوتل کے پانی جیسی ترتراہٹ اس کے جسم میں بھی تھی۔ اس کے بازوؤں کی جلد اس طرح کانپ رہی تھی کہ رخسانہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رفتہ رفتہ حوریہ کے پورے جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہونے لگی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اس کا جسم کرسی پر سے پھسلتا ہوا زمین کی طرف ڈھیر ہونے لگا۔ رخسانہ آگے بڑھ کر حوریہ کو پکڑنے لگی تو سائیں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے ابھی کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ مسلسل اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے مرید کو کچھ اشارہ کیا۔ مرید اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے تھیلے سے ایک چوک نکالا اور جہاں سب لوگ کھڑے تھے وہاں منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چوک سے دائرہ کھینچ دیا اور ظفر سے مخاطب ہوا، سائیں جی چاہتے ہیں کہ جو یہاں رکنا چاہتے ہیں وہ اس دائرے میں آ جائے۔ ان سب نے سائیں کی بات مانی اور سب ایک ساتھ دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ حوریہ زمین پر لیٹی کانپ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کے جسم سے کپکپاہٹ ختم ہو گئی، جس کے ساتھ ہی سائیں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور حوریہ کو ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر اس زنجیر کا سرا درخت سے باندھ دیا۔ توقیر چلا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سائیں نے سختی سے اپنا ہاتھ اکڑایا، دائرے سے باہر مت آنا، میں اسے کوئی اذیت نہیں دے رہا۔ اب میرے عمل کے دوران مت بولنا ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑ کے روکا اور اسے سمجھایا۔ سائیں زمین پر حوریہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کی پیشانی پر انگوٹھا رکھا تو حوریہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے کسی نے اس کی پیشانی پر دہکتا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ سائیں اپنی بھاری آواز میں بولا، کون ہو تم؟ حوریہ نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بے حسی اور جارحانہ پن تھا۔ کون ہو تم؟ سائیں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں حوریہ ہوں، وہ ڈبل آواز میں بولی، ایک موٹی اور ایک باریک۔ اس کی آواز میں سیٹی کی سی چیخ تھی جو بات ختم ہونے کے بعد فضا میں گونجتی رہتی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ سائیں کی اس دھمکی پر وہ اونچے اونچے ہنسنے لگی۔ میں حوریہ ہی ہوں، مگر میرے پاس وہ ناتواں کمزور جسم نہیں جسے تم نقصان پہنچا سکو۔ میں تو ہوا ہوں، شیطانی طاقتوں کی ملکہ، کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی روپ دھار سکتی ہوں۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حوریہ کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر رخسانہ اور توقیر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے سب لوگ ہی حواس باختہ تھے۔ سائیں نے ایک بار پھر پانی کی بوتل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ حوریہ کسی جانور کی طرح دھاڑے مارنے لگی اور اپنے جسم کو زور زور سے پٹکتے ہوئے زنجیریں توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ رخسانہ تو منہ پر دوپٹہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائیں جی جوں جوں پڑھتے جا رہے تھے، حوریہ کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ سائیں نے بوتل میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے اس کے چہرے پر چھڑکا تو اس کی دل خراش چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اس نے انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں سائیں کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تو نے زنجیریں اس لڑکی کے جسم پر ڈالی ہیں، مجھ پر نہیں۔ ایک بار مجھے اس جسم سے باہر آنے دے، مجھ پر سے اپنا عمل ختم کر دے ورنہ میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گی۔ سائیں نے اپنے لہجے کی تلخی تھوڑی کم کی اور تحمل سے کہا، تم میرے چند سوالات کے جوابات دے دو، پھر تم اس جسم سے چلی جانا۔ اگر تم ہوا ہو تو اس ناتواں جسم کی مالک لڑکی کون ہے اور اس کا چہرہ تمہارا جیسا کیسے ہے؟ حوریہ سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ ثنا ہے۔ میں نے اپنی طاقت کے بل پر اس کے چہرے کو اپنا روپ دے دیا۔ میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سائیں نے پھر دوبارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سائیں کے دونوں مرید بھی کتابیں کھولے خاص کلام پڑھ رہے تھے۔ پورے ماحول میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حوریہ کے چہرے کی جلد پتھریلی اور بے جان دکھائی دے رہی تھی، کسی مردے کی طرح اس کے پورے جسم کی رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ خیام، فواد اور وشا کہاں ہیں؟ سائیں کے پوچھنے پر حوریہ نے قہقہا لگایا، ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تھوڑی دیر تک وہ تینوں خود یہاں آ جائیں گے، پھر دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہیں۔ جب بھی ہم میں سے کوئی ایک مصیبت میں ہوتا ہے ہمیں خبر ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سائیں کے چہرے پر خوف کے تاثرات عیاں ہو گئے،
مگر اس نے خوف کو خود پر حاوی کیے بغیر پانی کی بوتل میں سورہ کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ پانی کے ارتعاش کے ساتھ ساتھ حوریہ کے جسم کی کپکپاہٹ بھی بڑھ گئی۔ اس کا مقصد حوریہ کی روح کو اس معصوم لڑکی کے جسم سے باہر نکالنا تھا۔ سائیں کا عمل جاری تھا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے لوگ سکتے کسی کیفیت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک لون کے پھولوں پر ایک خوبصورت تتلی منڈلانے لگی اور ساتھ سیاہ دھوئیں کی بدلی ہوا میں نمودار ہوئی۔ پڑھتے پڑھتے جیسے سائیں کی زبان پر بل آ گیا، ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی پراسرار غیبی طاقت کی آمد کا انہیں احساس ہو گیا۔ چند ساعتوں کے لیے ہی ان کا حوریہ پر سے دھیان ہٹا تو حوریہ کی روح اس لڑکی کے جسم سے نکل گئی اور وہ لڑکی ثنا اب اپنی اصلی شکل میں تھی۔ سائیں نے جلدی سے اٹھ کر اسے چیک کیا تو وہ مر چکی تھی۔ حوریہ اسے ختم کر کے اس کے جسم سے نکل گئی تھی۔ سائیں کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو مر چکی ہے۔ توقیر اور رخسانہ حقیقت سے بے خبر چیختے ہوئے لڑکی کی لاش کی طرف بڑھے۔ سائیں آہنی دیوار کی طرح لاش کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں کو دائرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، ادھر بہت زیادہ خطرہ ہے۔ توقیر حسب عادت طیش میں بولنے لگا، نہ جانے کیا جادو منتر کر کے تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو اور تم نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا۔ سائیں لاش سے پیچھے ہٹ گیا، یہ دیکھو، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ توقیر اور رخسانہ نے اس لڑکی کو قریب سے دیکھا، یہ تو ہماری حوریہ نہیں ہے، مگر یہ سب؟ رخسانہ نے پریشانی میں کہا۔ سائیں نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ ثنا ہے جس کے جسم میں حوریہ داخل ہوئی تھی اور اسے اپنا روپ دے دیا تھا۔ اب وہ اس کے جسم سے نکلی تو اسے قتل کر کے۔ اچانک ہی رخسانہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور وہ چیخنے لگی۔ توقیر نے اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے سنبھالا تو اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے حوریہ سفید لباس میں ملبوس ہوا میں معلق تھی، اس کا جسم ہوائی تھا۔ توقیر رخسانہ کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے دائرے میں لے گیا۔ سائیں اپنا عمل پڑھنے لگا تو حوریہ شیطانی انداز میں ہنسنے لگی، اب تمہارا یہ عمل کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ چند ہی ساعتوں میں حوریہ کے ہوائی جسم کے دائیں طرف ایک تتلی پھڑپھڑانے لگی اور بائیں جانب سیاہ دھوئیں کی بدلی سی نمودار ہو گئی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے تتلی وشا کے روپ میں بدل گئی اور سیاہ دھواں فواد کے روپ میں۔ تینوں کے چہروں کے نقوش وہی تھے مگر ان کے چہرے اس طرح بھیانک تھے جیسے قبر کے گلے سڑے مردے۔ وشا اپنے ہوائی وجود کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتی ہوئی سائیں کے قریب آئی اور اس نے اپنے سامنے کے دو لمبے دانت سائیں کی گردن میں پیوست کر دیے۔ سائیں کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ فواد نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنے ہاتھ سے سائیں کے مریدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوا میں پھونکا۔ دونوں آدمی نہ دکھائی دینے والی آگ میں جھلسنے لگے۔ کچھ لوگ بے اختیار دائرے سے باہر نکلنے لگے تو سائیں نے تڑپتے تڑپتے بھی انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور زمین پر گرتے گرتے بھی اس نے اپنی قوت مجتمع کی اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، دائرے سے مت نکلنا، یہ وشا، فواد اور حوریہ کی روحیں ان کے ہمزاد ہیں جن کی طاقت عام روح اور جنات سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، ان کی اموات کے بعد کی رسومات پوری کرو۔ زندگی نے سائیں کو اتنی ہی مہلت دی کہ وہ اتنا ہی بتا سکے، پھر لقمہ اجل ہو گیا۔ ان کے مرید بھی جھلس کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ حوریہ، فواد اور وشا نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئے۔ اس بھیانک واقعے کو 2 روز گزر گئے۔ سب کا ایک جگہ پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ زندگی کے معمولات سے ہٹ کر اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے۔ ایک انجانہ سا خوف ہر لمحے ان کے جسموں میں لہو کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ اپنی اولادوں کو اس طرح شیطانی روپ میں دیکھ کر وہ جیتے جی مر گئے تھے۔ مگر ایک سوال سب کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، خیام کہاں ہے؟ حوریہ کے مطابق وہ چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تو خیام ان لوگوں میں کیوں نہیں تھا؟ ساحل اور ظفر اکٹھے بیٹھے تھے۔ ظفر جبیں پیمائی کرتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا شیطانی کھیل، یہ سب تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم ٹیم بھی بنا لیں تو بھی ہم اس جنگ میں جیت نہیں سکتے۔ کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں سے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا؟ سائیں رحمان اور اس کے مرید ہمیں بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ ساحل نے ظفر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جنگ لڑنے سے پہلے ہی آپ نے شکست قبول کر لی۔ بے شک ہمیں شیطانی طاقتوں سے لڑنا نہیں آتا، مگر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کالے جادو کا توڑ قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، ہم بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ کی پروفیسر حسان سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے عارفین سے بھی بات کی ہے۔ پروفیسر حسان اور عارفین ابھی کچھ دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ پورا 1 سال ہم ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، کیا معلوم تھا کہ وہ اس روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں تو بس اس آس پر زندہ تھا کہ میری وشا واپس ضرور آئے گی۔ میں نے تو ایک پل کے لیے بھی اپنے ذہن کو یہ سوچنے کی جسارت نہیں دی کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔
ظفر کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ چہرہ چھپائے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ساحل نے ان کے شانے کو تھپ تھپایا۔ ہمت کریں انکل، انکل توقیر، آنٹی رخسانہ، انکل زبیر، آنٹی ماہین، انکل وقار احمد اور آنٹی ایمن، ان سب کا اور آپ کا ایک دکھ ہے، ان کی بھی امید آپ کی طرح ٹوٹی ہے، وہ بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے۔ مجھے تو اس بات کا شک اسی روز ہو گیا تھا جب آنٹی ماریا کا قتل ہوا کہ وشا اور اس تتلی کا کوئی تعلق ضرور ہے، مگر میرا ذہن اس محیر العقول سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ تتلی وشا کا ہی روپ ہے۔ بات کرتے کرتے ساحل کسی خیال سے چونک گیا۔ حمزاد کے بارے میں سائی رحمان کیا کہہ رہے تھے؟ حمزاد کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نے کل پروفیسر حسان سے اس بارے میں بھی بات کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران باہر بیل ہوئی۔ ساحل نے دروازہ کھولا تو پروفیسر حسان اور عارفین تھے۔ ساحل انہیں اندر لیونگ روم میں لے آیا جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ظفر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے سارے معاملے پر انتہائی رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ ساحل ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ پروفیسر حسان نے ہاتھ سے نہیں کا اشارہ کیا۔ ہمارا اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کی اموات ہو گئیں مگر آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ پروفیسر کے اس گلے پر ظفر نے بتایا، ہم خود اس خوفناک حقیقت سے بے خبر تھے۔ ہم تو اسی امید پر حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے گئے کہ وہ ہمیں وشا، خیام اور فواد کے بارے میں کچھ بتا سکے گی۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ جسے ہم حوریہ سمجھ رہے ہیں وہ حوریہ کی روح ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے زندہ و سلامت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ نہیں بلکہ ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پروفیسر حسان نے ظفر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو، یہ دکھ صرف تمہارے ساتھ نہیں، خیام، فواد اور حوریہ کے والدین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہیں، مگر اس وقت اپنے آپ کو اس دکھ کو نظر انداز کر کے یہ سوچیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ہم ان شیاطین سے کیسے بچائیں۔ سائیں کے کہنے کے مطابق فواد، حوریہ اور وشا جنہیں تم لوگوں نے دیکھا ہے، اصل میں وہ ان کے ہمزاد ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کسی بڑے عامل نے ان کے مردہ جسموں سے ان کے ہمزاد مسخر کیے ہیں۔ وہ عامل جب چاہے، جس طرح چاہے ہمزاد سے کام کروا سکتا ہے۔ جس طرح حوریہ کے ہمزاد نے ثنا کے جسم میں داخل ہو کے حوریہ کا روپ لے لیا، اسی طرح کسی بھی وقت یہ ہمزاد ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں برائی کی ترغیب دینے والا جن ہمزاد کو موت کے بعد اگر کوئی عامل مسخر کر لے تو وہ ہمزاد سینکڑوں عاملوں کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی عامل کا کنٹرول ہمزاد پر سے ختم ہو جائے تو وہ ہمزاد عاملوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں گے ہمزاد کے بارے میں؟ ساحل نے بے چینی سے کہا۔ پروفیسر حسان نے لمبا سانس کھینچا۔ ہمزاد، جسے عبرانی میں تیف، عربی میں قرین، فارسی میں ہمزاد، اردو میں ہمسایہ یا ہم نام، سنسکرت میں سایہ اور انگریزی میں ڈپلیکیٹ اسپرچول باڈی، جبکہ اسلامی ماہرین روحانیت اسے جسم لطیف یا جسم مثالی کہتے ہیں۔ روحانیت کی روح سے ہر کسی کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مادی، مرئی، کثیف اور ظاہری، جبکہ دوسرا روحانی، غیر مرئی، لطیف اور باطنی جسم ہوتا ہے۔ اسی روحانی، غیر مرئی، لطیف اور باطنی جسم کو ہمزاد کہتے ہیں، جو مادی، مرئی، کثیف اور ظاہری جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کیونکہ ہمزاد جسم لطیف ہوتا ہے، لہٰذا یہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنی اسی خوبی کی وجہ سے ہمزاد دنیا کی کسی بھی گوشے میں پہنچ سکتا ہے اور ہر قسم کی خبر اپنے عامل کو لا کے دے سکتا ہے۔ بعض عملیات کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے ہمزاد اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ وزنی سے وزنی چیز اٹھا سکتے ہیں، عامل کو دنیا کی سیر کرا سکتے ہیں، جو چاہے روپ دھار سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر دور میں لوگ ہمزاد کی تسخیر کرتے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمزاد مسخر کر لے تو وہ دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لو تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خیام، فواد اور وشا اور حوریہ نے سپر پاور بننے کے لیے زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ لوگوں کے دل و دماغ پر حکومت کر کے اپنا آپ منوانے کے لیے وہ کالے جادو جیسے علم کی طرف مائل ہو گئے۔ اس بھیانک علم کی گرفت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے میوزیم سے کچھ سٹف چرائے جن میں ایک تتلی بھی تھی۔ ان کی گمراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی عامل نے ان کے ہمزاد مسخر کر لیے اور ان کے مادی وجود کو موت کی نیند سلا دیا۔ ہمیں کسی طرح اس عامل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ابھی فی الحال ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظفر نے پوچھا۔ پروفیسر نے ساحل اور ظفر کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے وہ کام کرو جو سائیں نے کہا تھا۔ کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ پروفیسر نے متاسفانہ انداز میں نگاہیں جھکا لیں۔ اپنے بچوں کی اموات کو دل سے تسلیم کر کے ان کی آخری رسومات ادا کرو، پھر سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ ان سارے واقعات میں ہم نے خیام کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خیام زندہ ہو۔ ساحل نے پروفیسر حسان سے کہا۔ پروفیسر حسان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ عارفین ساحل سے مخاطب ہوا، میرے خیال سے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ خیام زندہ ہے یا نہیں، ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر دینی چاہیے۔ حسان نے عارفین کی تائید کی۔ عارفین درست کہہ رہا ہے، اگر خیام زندہ ہوتا تو حوریہ یہ کیوں کہتی کہ ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں؟ یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمارے مذہب کے مطابق مردے کی تدفین و تکفین کی خاص رسومات سے روح بھٹکتی نہیں بلکہ اپنے خاص مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ ان چاروں کے ہمزاد کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، آخری رسومات کا کچھ نہ کچھ اثر ان پر ضرور ہوگا۔ جتنا سوچتے جائیں گے اتنا ہی بھٹکتے جائیں گے۔ ہمیں فی الحال ان چاروں کی آخری رسومات کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ہمیں فوراً کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان آخری رسومات میں کسی عامل کا ہونا ضروری ہے۔ میں عاملوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک سائیکائٹرسٹ مس امارہ وہ عاملہ بھی ہیں۔ ان کا اپنا کلینک ہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے روحانی معاملات وہ بخوبی حل کر لیتی ہیں۔ میں ان سے ملا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کی ضرورت ہو اسے فون کر لیا جائے۔ ساحل نے متعجب نظروں سے حسان کی طرف دیکھا۔ اس قدر خطرناک معاملات سے ایک لڑکی کیسے نبرالآزما ہو سکتی ہے؟ پروفیسر حسان نے ٹھنڈی آہ بھری اور معنی خیز انداز میں بولے، یہ معاملات جسمانی طاقت سے نہیں ذہانت سے لڑے جاتے ہیں۔ پرسوں جمعے کے روز ہم ایک ہی گھر میں ان چاروں کے آخری رسومات ادا کر لیتے ہیں۔ میں مس امارہ کو اطلاع دے دوں گا۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں سب سے بات کرنی ہوگی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ سب گفت و شنید میں مصروف رہے، پھر عارفین اور حسان وہاں سے چلے گئے۔ حسان کے جانے کے بعد ظفر نے فون کر کے خیام، فواد اور حوریہ کے والدین کو کل اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ ظفر کے گھر اکٹھے ہو کر باہم مشورے سے سب نے یہ طے کیا کہ ظفر کے گھر ہی سارا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح سے سکنے اور تڑپنے کی بجائے اپنے بچوں کی اموات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آخری رسومات ادا کر دی جائیں۔ ویسے بھی خدا کے احکامات میں بے پناہ راز پوشیدہ ہیں۔ تدفین و تکفین کی خاص رسومات کے بعد لواحقین کو خدا کی طرف سے ڈھارس مل جاتی ہے۔ بروز جمعہ ظفر کے گھر میں رونے کی، بین کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عزیز و اقارب بھی جمع تھے۔ جان پہچان والے لوگوں میں جس کو فواد، حوریہ، وش اور خیام کی اموات کا پتہ چل رہا تھا وہ غمزدہ ہو کے چلے آ رہے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا ظفر کے گھر پر۔ لوگ دریوں پر بیٹھے تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس ساری صورتحال کا علم زرغام کو ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا، پھر درخت کے قریب کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرنے لگا، شاید نہ دکھائی دینے والے لطیف جسم سے۔ پہلے ہی خیام کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے ان چاروں کی اموات کی آخری رسومات، اس کا اثر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ان چاروں کے گھر والوں کو موت کی نیند سلا دوں، مگر ابھی وقت نہیں۔ سب سے پہلے تو میں ظفر اور ساحل کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ ابھی میری ساری توجہ خیام کی طرف ہے۔ تم کسی بھی طریقے سے خیام کا پتہ لگاؤ ورنہ میری ساری محنت رائیگاں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے پتھروں کی انگوٹھیاں نکالیں اور تیزی سے اپنی ساری انگلیوں میں پہن لیں اور بیڈ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس کے شیطانی دماغ نے کچھ طے کیا اور وہ نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام کے گھر والوں کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ 1 سال سے درد و غم کا رکا ہوا آتش فشاں لاوا برسا رہا تھا۔ آج امید اور آس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ سینے میں سوائے درد کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رو کے اپنا غم بانٹ رہے تھے، مگر غم تھا کہ نڈھال کیے دے رہا تھا۔ ان کے گھروں کے چراغ بجھ گئے تھے، آنکھیں مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوب گئی تھیں۔ ان کے پیاروں کی میتیں بھی ان کے سامنے نہیں تھیں۔ ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کر رو رو کر وہ اپنے غم کا کچھ بوجھ کم کر سکتے تھے۔ باہر لان میں مردوں کے لیے بندوبست کیا گیا تھا اور اندر گھر میں زمین پر دریاں بچھا کر خواتین بیٹھی تھیں اور قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھیں۔ ظفر بھی دوسرے مردوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا۔ ساحل بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ظفر کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے موبائل سنا۔ جی بہتر، میں باہر آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ ساحل نے تسبیح پڑھتے ہوئے پوچھا۔ امارہ کا فون تھا، وہی سائیکارٹرسٹ جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ باہر آ گئی ہیں، میں انہیں گھر کی خواتین سے ملوا کے آتا ہوں۔ ظفر نے اپنا پارا میز پر رکھا اور چلا گیا۔ امارہ ابھی تک گاڑی پارک کر رہی تھیں۔ اس نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی پارک کی اور پھر گاڑی سے نکلی۔ 28 سالہ امارہ دبلی پتلی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ چہرے کی رنگت صاف اور نقوش تیکھے اور پرکشش تھے۔
اس نے اے لائن قمیض اور ٹراؤزر کے ساتھ سکارف اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے سکارف سے اپنے بال چھپا رکھے تھے۔ سیاہ سکارف نے اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا تھا۔ اس نے ظفر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ ہمارے لیے وقت نہ نکال سکیں۔ ظفر نے اس کے ہاتھ سے اس کا سامان لیتے ہوئے کہا۔ امارہ نے ایک نظر پوری کوٹھی پر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، میں اپنی زبان کی پکی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آؤں گی۔ آئیے میں آپ کو اندر کا راستہ دکھاتا ہوں۔ ظفر اسے رخسانہ اور ایمن کے پاس لے گیا۔ امارہ رخسانہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ظفر نے رخسانہ سے کہا، یہ امارہ ہیں، میں تفصیل سے ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال یہ ہماری مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر ظفر باہر چلا گیا۔ رخسانہ اور ایمن رو رو کے نڈھال تھیں، ان کی آنکھوں کے نیچے زخم بن گئے تھے۔ امارہ نے ان کا یہ حال دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے میز پر سے پارہ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ عارفین، حسان اور ساحل کو ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ گھر سے باہر لان میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں خاص تاکید کی گئی تھی کہ کوئی مشکوک شخص دیکھیں یا کوئی عجیب الخلقت مخلوق تو فوراً الرٹ ہو جائیں۔ وہ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے۔ ان کے موبائل ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ امارہ کے ہاتھوں میں 10واں پارہ تھا۔ تمام خواتین قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی مسحور کن آوازوں نے فضا میں ایسا سکون سرایت کر دیا تھا کہ کسی کے بھی ذہن میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ امارہ نے اپنا پارہ مکمل کیا تو اس نے رخسانہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جو غم دیتا ہے وہ مرہم بھی رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہی تھی، مگر آپ لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں بہت وقت لگا دیا۔ شاید اگر یہ سب پہلے ہو جاتا تو وہ شیطانی طاقتیں اس قدر نہ بڑھتیں۔ آپ؟ رخسانہ نے سوالیہ نظروں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں اور ایگزورسسٹ بھی۔ میں زیادہ دعوے نہیں کرتی، مگر جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں کروں گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا گھر دیکھ لوں؟ ہاں کیوں نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ رخسانہ اپنا پارہ میز پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ امارہ نے اپنے بیگ سے چھوٹی سی کتاب اور تسبیح نکالی۔ آپ مجھے صرف وشا کا کمرہ دکھا دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ رخسانہ امارہ کے ساتھ گئی اور اسے وشا کے کمرے میں لے گئی۔ وشا کے کمرے میں داخل ہونے پر امارہ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اسے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ اس نے تسبیح پڑھنا شروع کی اور ساتھ پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ رخسانہ نے ٹھنڈی آہ بھری، وشا جو چیز جہاں جہاں رکھتی تھی سب کچھ ویسے ہی ہے۔ ظفر بھائی نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ امارہ نے سائیڈ ٹیبل سے ایک فوٹو فریم اٹھایا۔ رخسانہ نے امارہ کے ہاتھ میں تصویر دیکھی تو تعصب بھرے انداز میں بولی، یہ ان چاروں کی تصویر ہے۔ پھر اس نے تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے بتایا، یہ وشا اور حوریہ ہیں اور یہ دونوں فواد اور خیام ہیں۔ امارہ نے وشا کی تصویر پر انگشت رکھی۔ میری معلومات کے مطابق وشا، حوریہ اور فواد کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، مگر خیام کو نہیں دیکھا۔ پھر اس نے خیام کی تصویر پر انگلی رکھی۔ یہی خیام ہے؟ رخسانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہی خیام ہے۔ یہ تصویر میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں؟ رکھ لیجئے۔ امارہ نے تصویر فریم سے نکالی اور اپنے بیگ میں ڈال لی۔ پھر وہ رخسانہ سے مخاطب ہوئی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ رخسانہ اسے وشا کے کمرے میں چھوڑ کر دوبارہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ امارہ وشا کے کمرے سے باہر آ گئی اور تسبیح کا ورد کرتے ہوئے گھر کے باقی کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ پورے گھر میں پھری، مگر اس نے ایسی کوئی غیر معمولی حرکت محسوس نہیں کی۔ ظفر اور حسان گھر میں داخل ہوئے تو امارہ پورچ میں کھڑی تھی۔ وہ عمارت کے قریب آئے۔ سب ٹھیک ہے؟ فی الحال تو آپ کے گھر میں کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی اثر بھی محسوس نہیں ہوا، مگر ان بدروحوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن یہ تسلی رکھیں، گھر میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، کوئی شیطانی مخلوق آپ کو ایذا نہیں دے سکتی۔ اس ناگہانی آفت سے نبرد آزما ہونے کے لیے جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں۔ میں شام تک ادھر ہی ہوں، آپ بلا خوف اپنی رسومات پوری کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے 2 اے میٹر نکالے۔ ایک اس نے داخلی دروازے کے قریب پڑے ہوئے گملے کے پیچھے نصب کر دیا اور دوسرا اس نے ظفر کو دیا۔ اسے باہر لان میں کسی درخت کے ساتھ لگا دو، جو ہی کوئی عجیب الخلقت مخلوق اس گھر میں داخل ہوگی، اے میٹر کی سوئیاں ہلنے لگیں گی۔ اس کے کہنے پر ظفر نے باہر لان میں انار کے درخت کے ساتھ اے میٹر لگا دیا۔ امارہ رخسانہ کے پاس آئی۔ خیام کی والدہ کہاں ہیں؟ وہ سامنے انگوری رنگ کے جوڑے میں جو خاتون ہیں وہ ماہین ہیں۔ خیام کی والدہ؟ رخسانہ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ امارہ ماہین کے پاس گئی۔ ماہین گٹھلیاں پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ گٹھلیاں پڑھنے لگی۔ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ دوسرا کلمہ، ماہین خاموشی سے بولی۔ امارہ بھی گٹھلیوں پر دوسرا کلمہ پڑھنے لگی۔ ٹوکری میں پڑی ہوئی گٹھلیاں پڑھی گئیں تو امارہ ماہین سے مخاطب ہوئی، آپ خیام کی والدہ ہیں؟
ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیام کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ امارہ نے اپنی مہین سی آواز میں کہا۔ کیسے پہچانیں گی؟ میں آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ میرا نام امارہ ہے، پروفیشن میں ایک سائیکارٹرسٹ ہوں، مگر عاملہ بھی ہوں۔ شاید میں آپ لوگوں کی کچھ کام آ سکوں۔ اب کیا کسی نے ہمارے کام آنا؟ ہماری تو دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ اس حادثے کے بعد کیا آپ کو کبھی خیام دکھائی دیا، جس طرح باقی لوگوں نے وشا، فواد اور حوریہ کو دیکھا؟ ماہین کی نظریں کسی جگہ پر ٹھہر گئیں۔ سب کہتے ہیں کہ وہ چاروں دوست ایک ہی کڑی میں بندھے ہوئے ہیں۔ خیام کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر سب کا کہنا ہے کہ خیام بھی ان تینوں جیسا ہوگا۔ امارہ نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور فضا میں نظریں گھمانے لگی۔ اگر خیام ان جیسا ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ اس کا ہمزاد اگر نیکی کے کاموں کا نمائندہ ہوا تو وہ یہاں ضرور آئے گا۔ ماہین نے بے چین ہو کر امارہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے دیکھ سکوں گی؟ امارہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ روح کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر کسی نہ کسی چیز کی غیر معمولی حرکت روح کی موجودگی بتا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر امارہ دوبارہ گٹھلیاں پڑنے لگی۔ لان میں اشخاص کی تعداد کافی زیادہ تھی، خواتین بھی کمروں میں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ ابھی مزید اور لوگ بھی آ رہے تھے۔ ساحل اور عارفین کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل تھا کہ گیٹ سے داخل ہونے والے لوگوں پر نظر رکھیں، لیکن یہ کام ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ ظفر، وقار، زبیر اور توقیر کے جان پہچان والے سب لوگ ہی آ رہے تھے، جن میں زیادہ تر لوگوں کو ساحل اور عارفین نہیں جانتے تھے۔ بس وہ اتنا ہی خیال رکھ رہے تھے کہ اگر کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو چوکنا ہو جائیں۔ تقریباً 1 بجے کے قریب ایک بوڑھا شخص کوٹھی میں داخل ہوا۔ ساحل اور عارفین نے اسے بھی ان لوگوں کی طرح نظر انداز کیا جنہیں وہ جانتے نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص دوسرے مردوں کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا اور گٹھلیاں پڑھنے لگا۔ جس جگہ وہ بوڑھا شخص بیٹھا تھا اس کے بالکل سامنے ساحل اور عارفین کرسیوں پر بیٹھے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ بوڑھے شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ اپنے دانے اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا، مگر اس کی زبان پر کوئی لغزش نہیں تھی اور وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ساحل نے تعصب بھرے انداز میں ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی اور ٹھنڈی آہ بھر کے تھکے تھکے لہجے میں بولا، ہم کیسے ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے؟ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب اس قدر اذیتناک ہے کہ اس کا خیال ایک پل کو سونے نہیں دیتا، اور نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ مادی وجود رکھنے والے حریف کو تو ہتھیار سے چھلنی چھلنی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سفید ہیولے جو موت کے سائے بن کے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عارفین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جنگ صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، جنگ جذبوں کی بھی ہوتی ہے، قلم کی بھی، تصورات کی بھی، مگر ہر جنگ میں راہ دکھانے والی ذات اس پروردگار کی ہی ہے۔ اس پر بھروسہ رکھو۔ مایوسی ہمت توڑتی ہے، خدا پر بھروسہ ہی صحیح راہ دکھاتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی راہ مل جائے گی جس سے ہم ان بدروحوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ ساحل اور عارفین کی نظر اس بوڑھے شخص کی طرف نہیں تھی۔ بوڑھا شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر ایسی جگہ جا بیٹھا جہاں سے ہال کا دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہال میں خواتین بیٹھی تھیں۔ ساحل عارفین سے باتیں کر رہا تھا اور عارفین خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں اے میٹر کی طرف تھیں۔ اے میٹر کی سوئیاں بالکل ساکن تھیں۔ اچانک یہ اے میٹر کی سوئیاں جنبش کرنے لگیں۔ عارفین کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے ساحل کے شانے کو جھٹکا دیا اور انگلی سے اے میٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل نے جنبش کرتی ہوئی سوئی کی طرف دیکھا تو اس نے موبائل نکالا اور فوراً امارہ کو فون کیا۔ امارہ نے فون سنا اور آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے، تم ظفر اور حسان کو بتا دو اور بہت محتاط ہو جاؤ، ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھو۔ یہ کہہ کر امارہ نے موبائل بند کر دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں اے میٹر لگا تھا۔ اس کی سوئیاں جامد تھیں۔ اسے اس بات کی تسلی ہوئی، مافوق الفطرت مخلوق جس کا اشارہ باہر ہوا ہے وہ بھی ہال میں داخل نہیں ہوئی۔ مشکوک بوڑھا شخص اپنی جگہ پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی خاص اطلاع مل گئی ہے۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا لوگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہوا ٹینٹ سے باہر آ گیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں چاروں طرف گھومنے لگیں۔ اس وقت وہ لوگوں کی نظروں سے بے نیاز، بے خوف و خطر کسی کی تلاش میں تھا۔ وہ کسی جوان کی طرح مستعد تھا۔ ایک دم سے اس کے بوڑھے جسم میں کسی نوجوان جیسی توانائی اور پھرتی آ گئی تھی، مگر وہ ابھی تک کسی کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا جیسے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، مگر ارد گرد لوگوں کی موجودگی میں وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ امارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ ہال کے داخلی دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
اس کی سب سے بڑی قوت اس کا خدا پر بھروسہ اور حوصلہ ہی تھا، ورنہ اس طرح کے معاملات کا اس کے پاس کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ وہ جس طرح بے چینی سے ٹہل رہی تھی، عورتوں کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں، ان میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ ماہین اور رخسانہ اس کے پاس آئیں۔ خیریت ہے؟ رخسانہ نے پوچھا۔ امارہ کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ باہر ای میٹر کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی غیبی مخلوق لان میں موجود ہے، شاید گھر کے دوسرے حصوں میں بھی ہو۔ پھر اس نے گملے کے پیچھے لگے ہوئے ای میٹر کی سوئی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر وہ غیبی مخلوق اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی سوئیاں جنبش کرنے لگیں گی۔ ماہین اور رخسانہ کے خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر ان شیطانی طاقتوں نے حملہ کر دیا تو یہاں تو لوگوں کا ہجوم ہے، ہم کیسے ان لوگوں کو ان بدروحوں سے بچائیں گے؟ رخسانہ کے لہجے میں بھی کپکپاہٹ تھی۔ امارہ نے تسبیح پڑھتے ہوئے ایک نظر رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ میرا حوصلہ کم نہ کریں، بس دعا کریں، سورہ ناس پڑھیں، وہ شیطانی مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ویسے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ غیبی مخلوق شیطانی مخلوق ہی ہو۔ اس دوران میں ای میٹر کی سوئیاں جنبش کرنے لگیں۔ کپکپاہٹ کا جھٹکا رخسانہ کے وجود سے گزر گیا اور ماہین بھی خوف سے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ امارہ نے فوراً ظفر کو فون کیا۔ چند ساعتوں میں ہی ظفر اور حسان ہال میں پہنچ گئے۔ توقیر اور وقار گھر کے دوسرے حصوں میں چلے گئے۔ وہ سب پورے گھر میں تقسیم ہو گئے۔ ابھی تک غیبی مخلوق کا بس اشارہ ملا تھا، مگر کوئی عجیب حرکت سامنے نہیں آئی تھی۔ ظفر امارہ کے پاس آیا تو امارہ نے گھبراہٹ سے کہا، وہ غیبی مخلوق ہال میں داخل ہو گئی ہے۔ ہمت سے کام لیں، عورتوں پر نظر رکھیں، ہم دونوں ادھر ہی ہیں۔ عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوڑھا شخص تیزی سے ہال کی طرف بڑھنے لگا تو ساحل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ساحل تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بابا جی، آپ اندر کہاں جا رہے ہیں؟ اندر میری بیوی ہے، اسے بلانا تھا۔ آپ اپنی بیوی کا نام بتائیں، میں بلا لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ساحل نے اسے قریب سے دیکھا تو اسے بوڑھے کا چہرہ مصنوعی سا لگا۔ اس نے بہت ہوشیاری سے اس کے چہرے پر چٹکی بھر دی۔ بوڑھے نے ساحل کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کے چہرے کا ماسک ساحل کے ہاتھ میں آ گیا۔ زرغام بے نقاب ہو گیا۔ زرغام برقی سرعت سے وہاں سے بھاگا۔ ساحل اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ زرغام لوگوں کو دھکیلتا ہوا گرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ساحل بھی لوگوں کو دھکیلتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ساحل کے لیے اسے پکڑنا مشکل تھا، لیکن وہ ساحل کی نظروں سے دور نہیں گیا تھا۔ ساحل مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ شخص اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ساحل نے درخت سے مکہ ٹکرایا۔ وہ کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا، پھر اسے ہال کا خیال آیا کہ خواتین کسی مشکل میں نہ ہوں۔ وہ تیزی سے واپس ہال کی طرف بڑھا۔ اندر ہال میں سکوت چھایا ہوا تھا، ساری خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ظفر، وقار احمد اور عارفین بھی اندر ہال میں ہی تھے، باقی ساتھی باہر لان میں تھے۔ امارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھتے ہوئے ہال میں گشت کر رہی تھی، پھر وہ ہال کے وسط میں کھڑی ہو گئی اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی، کون ہو تم؟ ہمارے سامنے آؤ۔ امارہ نے یہ بات 3 بار دہرائی، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے لمبا سانس کھینچا اور ایک بار پھر بلند آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں ہال میں موجود ہو، اگر سامنے نہیں آنا چاہتے تو ہمیں اپنی موجودگی کا ثبوت دو۔ ہال کی چھت پر لگا ہوا کرسٹل کا فانوس بری طرح جھولنے لگا۔ جو خواتین اس فانوس کے نیچے تھیں وہ تیزی سے وہاں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ فانوس زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ اس پر لگی کرسٹل کی گولیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ عورتیں چیختی چلاتی ہال سے باہر بھاگنے لگیں۔ امارہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی، آپ اس طرح باہر نہ جائیں، باہر بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اسی جگہ پر رہیں تو میں آپ کی جانیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ مگر عورتیں امارہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ پانی کے ریلے کی طرح باہر نکلتی عورتوں میں کب زرغام اندر گھس آیا، کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کچھ خواتین نے امارہ کی بات سمجھ لی اور وہیں رک گئیں۔ زرغام بے خوف سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے لوہے کی چمٹی نکالی۔ کون ہو تم؟ ساحل اشتعال میں زرغام کی طرف بڑھنے لگا تو ظفر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے۔ وہ لوہے کی چمٹی کو مختلف زاویوں میں حرکت دینے لگا۔ ایک خاص سمت کی طرف وہ لوہے کی چمٹی اپنے آپ بجانے لگا۔ زرغام نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس نے جلدی سے اس ڈبے سے چٹکی بھر راکھ نکالی اور اسے اس سمت اچھال دیا۔ چمٹی بجنا بند ہو گئی اور اس کا رخ خود بخود دوسری جانب ہو گیا اور وہ پھر سے بجنے لگی۔ زرغام نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس سمت میں راکھ اچھال دی۔ راکھ کے ذرات میں غیر مرئی وجود ظاہر ہو گیا۔ ماہین چیخ اٹھی، خیام، میرا بیٹا! فضا سے راکھ جھڑتے ہی وہ روحانی جسم غائب ہو گیا۔
زرغام نے پھر اپنی چمٹی کو حرکت دی اور خیام کی موجودگی ظاہر ہونے پر اس نے مٹھی بھر راکھ ہوا میں اچھال دی۔ خیام کا ہوا میں معلق روحانی جسم ایک بار پھر ظاہر ہو گیا۔ اس بار اس کی نظریں ماہین کی طرف تھیں، چہرے پر وفا کے احساسات اور آنکھوں میں چاہت کی تڑپ تھی۔ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ زرغام جیسے حریف کو بھول گیا تھا۔ ماہین جذبات کی روح میں بہتی ہوئی سپید سائے کی طرف بھاگی جو چند ساعتوں میں ہی غائب ہو گیا۔ وقار احمد آگے جا کے اسے لے آئے۔ خود پر قابو رکھو، تمہاری غفلت سب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ زرغام تفتیش میں اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ جن طاقتوں پہ تجھے اتنا گھمنڈ ہے یہ میری ہی دی ہوئی ہیں۔ مجھ سے آنکھ میں چولی نہ کھیل، اگر واقعی طاقتوں کا حامل ہے تو آ مجھ سے مقابلہ کر۔ ہوا میں ایک روشنی کی شعاع ظاہر ہوئی اور چھت کی طرف بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ زرغام سمجھ گیا کہ خیام نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ وہ ہال کے دروازے کی طرف بھاگا اور ہال سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ روشنی کی شعاع ایک بار پھر ظاہر ہوئی اور زرغام کے سامنے زمین کی طرف بڑھتی ہوئی خیام کے وجود میں تبدیل ہو گئی۔ اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ چیختے چلاتے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہال میں موجود تمام لوگ باہر آ گئے۔ یہ سنسنی خیز منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر ماہین اور وقار احمد تڑپ کر رہ گئے۔ امارہ نے تذبذب سی کیفیت میں ساحل کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ ہم ان دونوں میں سے کس کو اپنا دوست سمجھیں؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہرحال آج بہت بڑے راز سے پردہ ہٹ جائے گا۔ زرغام نے قہقہہ بلند کیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم مجھے یہاں ضرور ملو گے۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم میرے اشاروں پر چلنے پر کبھی انکار نہ کرتے۔ میرا راستہ وہ نہیں جو تو نے وشا، فواد اور حوریہ کو دکھایا تھا۔ میرا ہمزاد مسخر کر کے بے شک تم نے مجھے بہت سی طاقتیں دی ہیں، مگر مجھ پر تیرا عمل الٹا ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ جو روحانی طاقتیں ہیں وہ شیطانی نہیں ہیں۔ مجھے رب نے تیری موت کے لیے چنا ہے، شاید اسی لیے مجھ سے میرا وادی وجود لے لیا ہے۔ زرغام نے تمسخرانہ انداز سے خیام کے روحانی جسم کو دیکھا جس میں سے آر پار کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو مادی وجود میں آؤ۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ وہ ایک بھیانک بھیڑیے کی صورت اختیار کر گیا، ایسا بھیڑیا جس کا جسم تو انسان جیسا تھا مگر اس کی بالوں والی جلد اور چہرہ بالکل بھیڑیے جیسا تھا۔ زرغام نے بھی وہی عمل دہرایا اور ویسا ہی روپ دھار گیا۔ دو خونخوار بھیڑیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ظفر کے گھر سے جلد از جلد باہر نکلنا چاہتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی سواریوں میں برقی صورت سے وہاں سے نکل گئے۔ تھوڑے سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ دہشت سے ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے۔ دو خون آشام بھیڑیے دہاڑتے ہوئے اپنے لمبے لمبے نوکیلے دانت ایک دوسرے کے جسم میں پیوست کر رہے تھے۔ ظفر نے ساحل سے اپنی پسٹل لانے کے لیے کہا تو ساحل جلدی سے اس کی پسٹل لے آیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں پسٹل ڈال لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ان خونخوار بھیڑیوں کے قریب پہنچ کے ظفر نے اپنا پسٹل نکالا اور بہت احتیاط سے لوگوں کے پیچھے چھپتے ہوئے اس نے اپنی پسٹل کا نشانہ سیٹ کیا۔ دو بھیڑیے بن مانسوں کی طرح چھلانگیں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ وہ خنجر جیسے نوکیلے پنجوں سے ایک دوسرے کو زمین پر پٹکتے۔ ظفر نے تذبذب سی کیفیت میں ساحل کی طرف دیکھا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان دونوں میں سے زرغام کون ہے۔ ساحل نے ان کی پسٹل کی نال کو پیچھے کر دیا۔ آپ اپنی پسٹل جیب میں واپس ڈال لیں، ہمیں زرغام کو زندہ سلامت پکڑنا ہوگا۔ ایک خونخوار بھیڑیا ہوا میں اڑتا ہوا گھر کی چھت پر جا گرا، دوسرا بھی دہاڑتا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا چھت پر چلا گیا اور پھر ان کی خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ فضا میں خوفناک غرغراہٹیں اور دل خراش چیخیں گونجنے لگیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک درندہ مارے تکلیف کے تڑپتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ساحل اور ظفر بے چینی سے انہیں ڈھونڈنے لگے مگر اب وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل دوڑتا ہوا پورچ کی طرف بڑھا، وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ وہ ظفر کی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر کبھی دائیں طرف کی گاڑیوں کی طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف کھڑی گاڑیوں کی طرف جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد زرغام زخمی حالت میں سے گاڑیوں کے قریب نظر آیا۔ وہ سلور کلر کی کلٹس میں بیٹھا اور اپنی گاڑی پارکنگ سے نکال کر وہاں سے نکل پڑا۔ ساحل نے فوراً اپنی گاڑی پارکنگ سے نہیں نکالی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گاڑی وہاں سے نکالی اور بہت ہوشیاری کے ساتھ زرغام کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔